راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ کوٹ فتح خان سے نورا اور شادہ کو نکلے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ میرپور میں تھیں۔ نیا قصبہ، نئے لوگ، ان کی نئی بول چال، اور ساتھ ہی یہ بھی خوف کہ پنجنی پہنچنے کے بعد وہاں امام واجد کے بجائے کوئی دوسرا ہوا تو پھر وہ کیا کرے گی۔ یہ سوال بار بار نورا کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اسے شدید گھبراہٹ ہوئی۔ وہ بوکھلائی ہوئی ایک سڑک سے دوسری پر گئی، ایک دکان کے سامنے سے دوسری کے سامنے گزری، پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ اور شاداں اتنی دور بآسانی آ گئے تھے، سوائے سفر کی صحبتوں کے انہوں نے کوئی اور تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ نورا کے پاس اب بھی پیسے بچے ہوئے تھے۔ اگر کوئی آسرا نہیں ملا تو کسی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگ کر گزارا کرے گی۔ نورا نے ٹھان لیا تھا۔ ماں اور بیٹی بھوکی تھیں۔ دوپہر آ چکی تھی۔ صبح کے بعد سے انہوں نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ نورا ایک ہوٹل کی جانب بڑھی۔ چولہے پر چڑی دیگچی سے پکے گوشت کی بو آ رہی تھی اور تنور سے گرم روٹیاں نکالی جا رہی تھیں۔ نورا کی رال ٹپک پڑی۔ اسے پیٹ میں کلبلاہٹ محسوس ہوئی۔ ہوٹل خاکی وردی میں ملبوس سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زور زور سے باتیں کر رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ چند کی گرسنہ نگاہیں نورا اور شاداں پر جم گئیں۔ دونوں وہاں سے جلد ہٹ گئیں۔ سڑک کے کنارے ایک چائے والا خانچے میں بتاشے سجائے چائے گھونٹتا نظر آیا۔ نورا کو دیکھ کر اس نے آنکھ ماری اور چائے کو زور زور سے گھونٹنے لگا۔ اس کے گندے اشارے کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ نورا اسے زیر لب گالی دیتی ہوئی اس کے سامنے سے تیز گزر گئی۔ ایک بوڑھا پھل بیچنے والا نورا کو شریف لگا۔ اس سے نورا نے تربوز خریدا، جسے اس کی فرمائش پر دکان والے نے کاٹ دیا۔ ماں اور بیٹی ہوٹل کے سائے میں بیٹھ کر تربوز کھانے لگیں۔ شادہ بھی نئی جگہ میں خود کو پا کر گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ماں ساتھ تھی جو اسے ہر مصیبت سے بچا لے گی، یہ شاداں کو یقین تھا۔ وہ ماں سے لگی بیٹھی تھی۔ تربوز کا ٹھنڈا گودا اس کے منہ میں گھل رہا تھا اور پھل کا عرق اس کے منہ سے نکل کر اس کی کلائی اور ان میں پہنی گلابی چوڑیوں پر بہہ رہا تھا۔ تربوز کھانے کے بعد دونوں کے جان میں جان آ گئی۔ جہاں لاریاں کھڑی تھیں وہاں نورا نے پنجنی جانے والی بس کے بارے میں دریافت کیا۔ اسے یہ جان کر بڑی مایوسی ہوئی کہ پنجنی جانے والے مسافروں کو پیر گلی کی ترائی میں پونا اور سمانی نامی گاؤں کے پاس اتر جانا پڑتا تھا اور پھر وہاں سے میلوں کا سفر پیدل چل کر پنجنی پہنچنا ممکن ہوتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ پنجنی صرف فوجی گاڑیاں ہی جا سکتی تھیں۔ وہ بس جا چکی تھی جو اسے پونا تک لے جاتی۔ دوسری کے لیے اسے 2 دن انتظار کرنے کی اطلاع ملی۔ نورا کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس نے پنجنی کی طرف جانے کا راستہ پتہ کیا اور ادھر جانے والی سڑک پر شاداں کے ساتھ چل پڑی۔ اسے امید تھی کہ شاید ادھر کو جاتی کوئی بیل گاڑی مل جائے، پھر اس میں بیٹھ کر وہ کچھ دور کی مسافت طے کر لیں گے۔ بھولی عورت کو یہ علم نہیں تھا کہ پہاڑی راستوں پر بیل گاڑیاں نہیں چلتیں۔ اگر لاریاں نہ ہوں تو مسافروں کو اپنی ٹانگوں یا خچروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ راستہ فوجی ہسپتال کے سامنے سے گزرتا تھا۔ وہاں گیٹ پر کھڑے نائک کو جب 2 خوبصورت عورتیں خستہ حال اور پریشان سڑک پر چلتی نظر آئیں تو اسے کچھ جستجو ہوئی۔ نائک کی بائیں کلائی پر پٹی بندھی تھی اور اس کی فوجی ٹوپی سر پر پیچھے کی جانب سرکی ہوئی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نورا رک گئی۔ اسے نائک کا لہجہ ہمدرد محسوس ہوا۔ اسی پنجنی جا رہے ہیں، اس کے منہ سے نکلا۔ کیا پنجنی؟ تم لوگ اتنی دور پیدل نہیں جا سکتی، وہ ان پہاڑوں سے بھی پرے ہے۔ نائک ہاتھ سے ان سرمئی پہاڑوں کی جانب اشارہ کر رہا تھا جو مغربی افق پر تھے۔ ویرا ہماری مدد کر، آج ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ نورا گڑ گڑائی۔ نورا اور شادہ کی دلکشی نائک کے دل میں اتر گئی تھی۔ دونوں کے جسم پر میلی سی شلوار، پھولدار قمیض، نورا کے سر پر سیاہ اور شادہ کے سر پر زرد رنگ کا دوپٹہ۔ دونوں شاید بہنیں ہیں، نائک نے سوچا۔ اس نے اپنی ٹوپی کو ذرا ترچھا کیا اور وہ ہاتھ جس پر پٹی نہیں تھی اسے اپنی مونچھ اور کلین شیپڈ گالوں پر آہستہ سے پھیرا۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد وہ بولا، آؤ میرے ساتھ۔ فوجی ڈاکٹر ایمبولینس گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ نیک انسان ہے، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ نورا اور شادہ نائک کے پیچھے پیچھے چل دیں۔ ایمبولینس گاڑی خاکی رنگ کا ٹرک تھا جس پر تارپولن کی چھت تھی اور دونوں جانب سرخ رنگ کا کراس بنا تھا۔ ٹرک ایک درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ فوجی ڈاکٹر کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے سے اکتاہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ نائک اس کے قریب پہنچا اور پیر پٹک کر سلوٹ کیا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور خوابیدہ نگاہوں سے نائک کو تکتے ہوئے اس کے سلوٹ کا آہستہ جواب دیا۔ کپتان ڈاکٹر نے گزشتہ رات آفیسر میس میں خوب بیئر پی تھی۔ گو اس کا نشہ اتر چکا تھا لیکن اس کا سر اب بھی بھاری تھا۔ سر، ان مجبور عورتوں کو پنجنی جانا ہے، انہیں بس نہیں ملی۔
یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان پر ترس کھائیے اور انہیں اپنی ایمبولینس میں بٹھا لیجئے۔ نائک نے پرزور سفارش کی۔ اللہ واسطے ہم پر رحم کھاؤ، میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ زیادہ دور پیدل نہیں چل سکتی۔ نورا نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ ڈاکٹر کو دونوں عورتوں پر رحم آ گیا، لیکن وہ مجبور تھا۔ غیر فوجیوں کو فوجی گاڑی میں بٹھانا ممنوع تھا۔ ڈاکٹر کچھ سوچتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فوجی سپلائی ڈپو میں خالی ٹرک کھڑے تھے۔ سڑک پر فوجی پولیس کے کسی فرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ فوجی اسپتال کے گیٹ پر سنتری کی پشت ایمبولینس کی جانب تھی۔ سوائے ایمبولینس ڈرائیور، نائک، ڈاکٹر اور اس کے اردلی کے کوئی اور ایمبولینس میں سفر نہیں کر رہا تھا۔ اگر یہ عورتیں ساتھ چلتی ہیں تو یہ تینوں شکایت نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر اس حقیقت سے واقف تھا۔ اچانک ڈاکٹر کو اپنا اردلی تیزی سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنی کھلی ہوئی پتلون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو خوف سے اس کا چہرہ زرد اور منہ کھلا تھا۔ بمشکل اٹینشن میں آ کر اس نے ڈاکٹر کو سیلوٹ کیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولنے لگا، سر، خدا نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ منحوس بیل مجھے چیر دیتا۔ اس نے پاس کے کھیت میں اس بیل کی جانب اشارہ کیا جو ایک گائے کا پیچھا کر رہا تھا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اردلی کھیت میں ہوائجہ ضروری سے فارغ ہونے گیا ہوا تھا۔ وہاں اس نے اس بیل کو جب سفید گائے کی جانب مستی سے دوڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اونچی آواز میں مداخلت کی جو بیل کو پسند نہیں آئی، اور وہ اردلی کی جانب غصے سے لپکا جو پتلون گرائے اپنے کام میں مصروف ہونے والا تھا۔ سارے مرد ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دیکھو، یہ عورتیں ہمارے ساتھ پنجنی تک جا رہی ہیں۔ اگر ہمیں فوجی پولیس روکے تو تم اس سے بتانا کہ یہ عورت تمہاری بیوی ہے اور یہ لڑکی تم دونوں کی بیٹی۔ فوجی گاڑیوں میں فوجیوں کے بیویاں اور بچے سفر کر سکتے ہیں، سمجھے؟ باقی کام مجھ پر چھوڑ دینا۔ اردلی سے ڈاکٹر تحکمانہ بولا۔ نورا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ شاداں کو بات بری لگی اور وہ منہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اردلی نے منہ بنایا جیسے یہ بات اسے بھی بری لگی تھی، اور پھر وہ ہنس پڑا۔ اس کے منہ سے اس کے پیلے دانت جھانکنے لگے۔ نائک چستی سے اچھل کر ٹرک پر چڑھا اور شاداں اور نورا کو اوپر آنے میں مدد کی۔ ادھر بیٹھو۔ نائک نے لکڑی کی بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی مشکور ہو کر بیٹھ گئیں۔ نائک بھی اس بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے اور نورا کے درمیان اس کا ڈوری سے بندھا بسترا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نورا، اور یہ میری بیٹی شاداں ہے، نورا نے نائک کو جواب دیا۔ دیکھو، کوئی دواؤں کے بکسے پر نہیں بیٹھے گا، سامنے کی سیٹ سے ڈاکٹر نے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے سر، نائک نے مستعدی سے جواب دیا۔ ایمبولینس میں آمنے سامنے بینچ کے درمیان سیاہ لکڑی کا بنا دواؤں کا بکس رکھا تھا جو کسی کے بیٹھنے سے ٹوٹ نہیں سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر کو اپنی افسری جتانی تھی، وہ اس نے کر دی۔ تندر گاؤں کے قریب وادی میں جو بٹالین تھی اسی میں ڈاکٹر میڈیکل افسر تھا۔ اس بٹالین کی ایک کمپنی کالا دیو پہاڑ پر بھی تھی۔ اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں ڈاکٹر کو وہاں بھی ہفتے میں ایک بار ضرور جانا پڑتا تھا۔ ڈیوٹیاں کب کرنی ہیں اور کس طرح کرنی ہے، ان سب کا اختیار ڈاکٹر ہی کو تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بجائے تندر میں اترنے کے وہ سیدھا پنجنی جا سکتا ہے اور وہاں سے کالا دیو جا کر کمپنی کے سپاہیوں کا معائنہ کرنے کے بعد بٹالین ہیڈ کوارٹر میں واپس آ سکتا ہے۔ کچی سڑک پر ایمبولینس چل پڑی۔ اس کے پہیوں کے نیچے سے ڈھیر سی دھول اڑی۔ غبار سے بچنے کے لیے راہگیروں نے اپنے چہروں کو پگڑی کے شملے سے ڈھک لیا۔ کیا تم دونوں پنجنی میں رہتی ہو؟ نائک نے آنکھوں کے گوشے سے نورا کو تکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم تو کوٹ فتح خان کے پاس ایک بستی سے آ رہے ہیں، نورا نے نائک کی جانب بغیر دیکھے ہوئے جواب دیا۔ اس کا ایک بازو شاداں کے گرد تھا جو ماں کے شانے سے سر ٹکائے تھکان کی وجہ سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کوٹ فتح خان؟ یار، یہ کدھر ہے؟ سامنے کی بینچ سے اردلی نے استفسار کیا۔ نائک نے شانہ اچکا کر ناواقفیت کا اظہار کیا۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکالی، سامنے جھک کر ایک سگریٹ اردلی کو دی اور دوسری کو خود سلگا کر پینے لگا۔ اس نے ماچس اردلی کی جانب اچھال دی جسے ایمبولینس کے ہچکولے کی وجہ سے اردلی نہیں پکڑ سکا اور وہ فرش پر گر گئی۔ اردلی نے جھک کر اسے اٹھا لیا۔ دونوں مزے سے سگریٹ پینے لگے۔ نورا کی نگاہیں پہاڑوں کی ڈھلان پر پھسل رہی تھیں جہاں بادلوں کے سائے درختوں کے اوپر آہستہ آہستہ سرک رہے تھے۔ نیچے وادی میں بھی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ آدم زاد کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی تھی جس میں بھاگتی ایمبولینس کے انجن کا شور اسے ڈراؤنا محسوس ہوا۔ امام واجد مل گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملا تو ابھی اس کے پاس اتنی رقم تھی جو اسے واپس پہنچا سکتی تھی، نورا نے خود کو سمجھایا۔ اسے نائک کا ہاتھ اپنی پشت اور کولوں پر پھسلتے محسوس ہوا۔ وہ اس کی ممنون تھی اور وہ دیکھنے میں جوان گبرو تھا۔ اگر اس کے ساتھ تنہا ہوتی تو کچھ رقم کے عوض اس کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کر لینے میں کوئی برائی وہ محسوس نہیں کرتی۔ اس نے اردلی کو خود سے مخاطب ہوتے سنا۔ کیا پنجنی میں تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اردلی نے اپنا سوال چیخ کر دہرایا۔ ہاں، پنجنی کے پیر ہمارے رشتہ دار ہیں،
نورا نے پراعتماد جواب دیا۔ کیا چپشا تمہارے رشتہ دار ہیں؟ نائک نے ڈر کر پوچھا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ اس کے بٹالین کے کمانڈر نہ صرف مذہبی تھے بلکہ چپشا سے انہیں عقیدت بھی تھی۔ اگر اس عورت نے چپشا کو بتا دیا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور انہوں نے کرنل صاحب سے میری شکایت کر دی تو مجھ پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں نائک کے عہدے سے ہٹا دیا جاؤں، نائک نے دل ہی دل میں کہا اور سہم کر نورا سے کچھ دور سرک گیا۔ ہاں، پنجنی کے امام ہمارے رشتے کے بھائی ہیں، لوگ انہیں چپشا کیوں کہتے ہیں؟ اپنے سابق عاشق کو بھائی کہنے کی وجہ سے کوفت ہوئی، لیکن اپنی خلش پر اس نے جلد قابو پا لیا۔ خالہ اور پھپھی کے بیٹوں سے شادی بھی تو ہوتی ہے اور کبھی یاری بھی ہو جاتی ہے، میں نے کیا برا کہا؟ وہ سوچ رہی تھی اور اس کی نگاہیں جھکی تھیں۔ ماں کی بات سن کر شادہ بھی چونکی۔ اس رشتہ داری کا اس کی ماں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کے خیالات سے بے نیاز اردلی بول رہا تھا۔ لوگ انہیں چپشا کیوں کہتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پیر صاحب زیادہ باتیں نہیں کرتے، چپ سے رہتے ہیں، اپنے آپ میں گم، اللہ والے ہیں، اسی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نورا واجد کے تصور میں گم تھی۔ اللہ والے تو وہ پہلے بھی تھے لیکن وہ بولتے تو تھے۔ واجد کی بہت ساری باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ اس کی نگاہیں فرش کو تک رہی تھیں اور سوچ کی وجہ سے اس کی پریشانی پر شکنے تھیں۔ اور پیر کی بیوی، وہ تو ٹھیک طرح سے ہے نا؟ نورا کے منہ سے اچانک نکلا۔ اس کی بیوی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی کوئی بیوی تیوی نہیں ہے، اس نے تو شاید شادی ہی نہیں کی۔ اردلی چونک کر بولا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ کیا تم دونوں سچ مچ پیر صاحب کے رشتہ دار ہو؟ نائک نے سخت لہجے میں پرسش کی۔ وہ مشکوک نگاہوں سے نورا کو گھور رہا تھا۔ خوف سے نورا پیلی پڑ گئی، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امام واجد اب تک کنوارا ہوگا یہ خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ اسے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور اب وہ پکڑی گئی۔ اس نے کانپ کر سوچا لیکن اس نے حوصلہ کیا۔ جلد گھبرائی ہوئی نظر سے اس نے اردلی اور نائک پر ڈالی اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ میرا بھائی ہے، اس کی ناک پر لال رنگ کا ننھا سا تل ہے۔ جب سے بھائی نے فقیری لی اور دور دیس آ بسا تب سے کچھ عطا پتہ نہیں۔ مہینے پہلے کسی نے بتایا کہ وہ پنجنی میں ہے۔ نورا نے باور کرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اردلی ترنگ میں آ گیا تھا۔ اس نے جوش میں ہلکی سی تالی بجائی اور اپنی ٹوپی کو سر پر پیچھے سرکایا۔ اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ہاں، پیر کی ناک پر لال رنگ کا مسا ہے جو ہیرے کی طرح دمکتا ہے۔ ارے دوست، پیروں کو بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہماری طرح کے آدمی نہیں ہوتے جنہیں عورتوں کی سنگت چاہیے۔ اردلی کا چہرہ اب سنجیدہ تھا اور وہ کسی فلسفی کی طرح بڑے وثوق سے اپنا سر ہلا رہا تھا۔ نائک نے بھی اپنا سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ منہ اور آنکھیں سکیڑے اپنے سیاہ بوٹ کو تک رہا تھا۔ اس نے جو دست درازی نورا کے ساتھ کی تھی اس سے وہ اب بھی خوف زدہ تھا۔ نورا نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل پر سے اٹھ گیا اور چہرے کی رنگت بحال ہو گئی۔ اس نے شادہ کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں۔ تو ٹھیک تو ہے؟ نورا نے شادہ سے پوچھا جو ماں کے جھوٹ سچ سے بیگانہ چپ کی بیٹھی تھی۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں، بیٹی نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کے گرد نورا کے بازو کا حلقہ اور مضبوط ہو گیا اور اس نے بیٹی کے سر کو چوم لیا۔ ایمبولنس میں اب خاموشی تھی۔ نورا واجد کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا اور اس کے دل میں اب بھی میرے لیے محبت ہوگی؟ اسے دیکھ کر کیا میری چاہت پھر سے جاگ پڑے گی؟ نہیں، اب یہ ممکن نہیں۔ میں اتنی مصیبتوں میں گھری رہی اور وہ شہرت اور عزت حاصل کرتا رہا، میں ذلیل ہوتی رہی اور وہ بزرگ اور اللہ والا بن گیا۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بدلے میں اس سے مدد طلب کروں گی، اپنے لیے نہیں، اپنی معصوم بچی کے لیے۔ وہ پیر ہے، اتنے سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اسے مجھے ضرور سہارا دینا چاہیے۔ تم پیر سے آخر بار کب ملی تھیں؟ اردلی نے نورا سے سوال کیا۔ 14 سال پہلے، شاید وہ مجھے پہچانے بھی نہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، رنگ روپ ویسا نہیں رہتا، سوچ میں ڈوبی نورا نے جواب دیا۔ سچ، بالکل سچ۔ ہم جب میرپور سے چلے تھے تو اس وقت کڑی دھوپ تھی اور اب آسمان بادلوں سے ڈھک گیا ہے۔ اردلی نے کسی گھبراہٹ سے رائے زنی کی۔ اسے پتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو کچی سڑک پر اتنی پھسلن ہو جاتی تھی کہ کبھی کبھی گاڑیاں پھسل کر کھڈ میں جا گرتی تھیں۔ ایمبولنس اچانک رک گئی۔ وہ اس کچی سڑک پر رینگتی رہی تھی جو پہاڑ کی ڈھلان پر بنی تھی۔ نیچے وادی تھی اور اس کے بعد بھی پہاڑوں کا سلسلہ تھا۔ ہوا تھم گئی تھی اور سامنے جنگلوں سے ڈھکے بلند پہاڑ تھے جہاں بادل دھوئیں کی طرح درختوں کے اوپر اور ان کے درمیان ان سے ماورائی سرگوشیاں کر رہے تھے۔ نیچے وادی میں ننھی بستیوں کے قریب مرد و عورت کھیتوں میں مصروف تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے ماں اور بیٹی نے صرف تربوز کھایا تھا۔ نورا کو بھوک لگ رہی تھی۔ ویرا، ہم دونوں بھوکے ہیں اور پیاس بھی ستا رہی ہے، نورا نے اردلی سے التجا کی۔ اس کے سادہ چہرے اور گفتگو سے نورا کو ہمدردی کا احساس ہوا تھا۔
لگتا ہے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اردلی نے کہا اور ٹرک کے باہر اتر گیا۔ اس کا شبہ درست نکلا، ڈرائیور انجن میں خرابی تلاش کر رہا تھا۔ اردلی اپنے افسر کے پاس گیا اور سیلوٹ کرنے کے بعد اسے بولا، سر یہ دونوں عورتیں اپنے چپچا کے رشتہ دار ہیں اور کچھ کھانا پینا چاہتی ہیں۔ تھیلے میں بسکٹ ہیں، وہ انہیں دے دو۔ سامنے چشمہ ہے، ان سے کہو وہاں جا کر پانی پی لیں۔ ڈاکٹر نے اس چشمے کی جانب اشارہ کیا جو سڑک کے ذرا نیچے چٹانوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ نورا اور شادہ نے بسکٹ کا پیکٹ فوراً خالی کر دیا، پھر سنبھلتی ہوئی پگڈنڈی پر چشمے پر گئیں۔ دونوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر پیالہ سا بنایا اور اس میں پانی بھر کر پینے لگیں۔ وہ چشمے پر جھکی تھیں اور پانی سے ان کے چہرے تر ہو رہے تھے۔ جھکنے کی وجہ سے ان کے کولے کی گولائیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ ٹرک میں بیٹھا نائک دزدیدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ٹرک کے ڈرائیور کا ڈھیلا ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور اس کی نگاہیں پہاڑ پر گھرے بادلوں پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بارش ہوئی تو راستہ خطرناک ہو جائے گا اور سامنے وہ نالا جس سے سڑک گزرتی تھی وہاں سیلاب آ سکتا تھا۔ انجن میں جو معمولی خرابی تھی اسے اس نے دور کر دیا تھا، لیکن ڈاکٹر کو جیسے کوئی ایسی جلدی نہیں تھی۔ اس کے سر کی گرانی دور ہو چکی تھی اور وہ اپنے اردلی سے ان عورتوں کی بابت پوچھ رہا تھا جو ساتھ جا رہی تھیں۔ اردلی نے اسے بتا دیا کہ دونوں چپچا کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ جب نورا اور شادہ ایمبولینس میں واپس آ کر ٹرک میں بیٹھ گئیں تو وہ چل پڑا۔ اچانک دور بجلی کڑک گئی۔ یا ربا بارش نہ ہو، نہیں تو اس سڑک پر بڑی پھسلن ہو جائے گی۔ نائک نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ ایک موڑ پر ٹرک پھسلا، ڈرائیور نے زور سے سٹیئرنگ گھمائی، ٹرک پھسل کر سڑک کے کنارے آ گیا۔ ڈرائیور ہوشیاری سے گاڑی چلاؤ۔ سامنے کے سیٹ سے ڈاکٹر کی تحکمانہ آواز آئی۔ اللہ حفاظت کرے گا، مولا مدد، اردلی سرگوشیوں میں گڑ گڑایا۔ ٹرک کے پھسلنے کی وجہ سے نائک کی آنکھوں کے سامنے ہولناک موت گھوم گئی تھی۔ سڑک پہاڑ کی ڈھلان کے بالکل قریب تھی، دوسری جانب گہری کھڈ دور تک چلی گئی تھی۔ ایسی سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثے اکثر ہوتے تھے۔ لمحے بھر کے لیے اس کی نگاہیں نورا پر گئیں اور پھر واپس آ گئیں۔ اس کے ساتھ جو جسمانی چھڑخانی اس نے کی تھی اس کی وجہ سے نائک کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ خدا کو اس کی حرکت بری لگی تھی، اسی لیے ٹرک پھسل رہا تھا اور موت سامنے گردش کر رہی تھی۔ ٹرک ایک تنگ موڑ پر مڑا، پہاڑ، وادیاں، نشیب اور اس میں کھیت سبھی شاداں کی نگاہوں کے سامنے چکرانے لگے۔ خوف سے ایک سسکی اس کے منہ سے نکل گئی۔ اللہ نگہباں ہے، چپشا کی بہن اور بھانجی ساتھ ہے، سب ٹھیک ہوگا، اردلی بڑے اعتماد سے بولا۔ نائک نے سر ہلا کر تائید کی۔ اچانک بادل گرجا، کفن جیسی سفیدی لمحے بھر کے لیے پھیل گئی اور ساتھ ہی بجلی کے زور سے کڑکنے کی آواز آئی۔ نائک نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے اردلی کی جانب دیکھا، اس طرح جیسے سپاہی اپنے ساتھی سے میدان جنگ میں حوصلہ حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ خوف سے نورا اور شاداں بھی کانپ گئی۔ اردلی سنجیدہ تھا، اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ وہ عمر میں ان تینوں سے بڑا تھا، اس نے دنیا زیادہ دیکھی تھی، اس لیے موت اور زندگی کے کھیلوں سے وہ زیادہ واقف تھا۔ خوف کی فضا کو دور کرنے کے لیے اس نے بات شروع کی۔ نائک، کبھی یہاں گھمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ میری بٹالین کا ہیڈ کوارٹر یہاں سے 2-3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں اس وقت نیا رنگروٹ تھا۔ ہر دن یہ پہاڑ گولہ باری اور رائفل کی گولیوں کی سنسناہٹ سے گونجتے رہتے تھے۔ ہمارے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے۔ جنگ ننگے ہاتھوں سے نہیں لڑی جاتی۔ اگر چپشا کی دعائیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتیں تو ہمارا صفایا ہو گیا ہوتا۔ جنگ پنجنی سے 2 میل دور رک گئی اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ جب عمر آ چکی ہو، بیوی بچے ہوں اور جنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ چیتھڑے اڑتے دیکھے ہوں، پھر زندگی بڑی نعمت لگتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے اب یہاں امن ہے۔ یارا کہاں امن ہے، جنگ بندی کا اعلان تقریباً ہر روز توڑا جاتا ہے۔ راتوں میں درخت بھی دشمن دکھائی دیتے ہیں اور ہم ان پر گولی چلا دیتے ہیں۔ نائک نے رائے زنی کی۔ شاداں سبوں سے بے خبر تھی۔ ایک سنسناہٹ اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کھایا تھا اسے وہ نکال پھینکنا چاہتی تھی، لیکن سبوں کے سامنے کہہ کرنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ماں کے شانے سے سر ٹکائے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک وہ بے بس ہو گئی۔ اس کے منہ سے آ آ کی آواز نکلی اور اس نے جو کچھ کھایا تھا وہ اس کے منہ سے نکل پڑا۔ ندامت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیٹی کی اذیت دیکھ کر نوراں تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اپنے دوپٹے سے اس نے شادہ کا منہ صاف کیا۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بیمار ہے، مولا مدد کر، نوراں گڑ گڑائی۔ اردلی اور نائک کے چہروں پر گھناؤنے پن کے احساس سے شکنیں پڑ گئیں۔ ٹرک کے اندر قے کی بدبو تھوڑی دیر تک اڑتی رہی، پھر ہوا اسے اڑا لے گئی۔ سب چپ تھے سوائے شاداں کے، جس کی دھیمی دھیمی سسکیاں اٹھ رہی تھیں۔ چڑھائی کی وجہ سے ٹرک رینگتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ بادل گرجتے رہے اور بجلیاں بھی چمکتی رہیں، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ٹرک ایک پہاڑی کے نیچے جا کر رک گیا۔ سب کے سب اتر گئے۔ پہاڑی پر ایک ننھی سبز جھنڈی لہرا رہی تھی۔ وہاں چپشا کی خانقاہ ہے۔ کھڑی چڑھائی پر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پہنچنا اتنا مشکل نہیں۔
اردلی نے جھنڈے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نورا نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے دل سے دعائیں دیں اور شاداں کی کیے نے جو گند پھیلائی تھی اس کے لیے معافی طلب کی۔ ڈاکٹر نے اپنے خربوزے نما سر کو ہلایا اور ہونٹ مچکا کر دونوں عورتوں کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ جو نیکی اس نے کی تھی اس کا اچھا اجر اسے نہیں ملا تھا۔ اسے خیال آیا ٹرک کے اندر جو گندگی ہو گئی تھی اسے ایمبولینس ڈرائیور کو صاف کرنا تھا، اور غیر فوجی صحت مند انسانوں کو ڈھونڈنا بھی اس کا فرض نہیں تھا، جن کی وجہ سے وہ غصے سے اپنے افسر ڈاکٹر کو تک رہا تھا۔